زندہ باد پائندہ باد کہ علم سے لپٹی ہوئی مشک دے رہی ہے صدا، جری کا غیظ سکینہ نے روک رکھا ہے۔ مولا عباس کو ہر جگہ پہ روکا گیا، عباس یہ کربلا نہیں، عباس یہ کربلا نہیں، عباس یہ کربلا نہیں۔ راجو بھائی شعر سنیں گے، ہر جگہ مولا عباس کو روکا گیا۔ مولانا ہلال رضوی صاحب لکھنؤ کی سرزمین سے 4 مصرے کہتے ہیں کہ مولا عباس کو کب اجازت ملے گا، اگر نیا خیال ہو تو بولیے گا۔ ہر جگہ پہ مولا عباس کو روکا گیا، عباس یہ کربلا نہیں ہے، مروان کا دربار عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جب اس نے حر نے راستہ روکا، عباس یہ کربلا نہیں۔ ہر جگہ امام حسن کے جنازے پہ عباس یہ کربلا نہیں ہے، ہر جگہ روکا نا۔ غیظ کو امام حسین علیہ السلام نے عباس کے غیظ کو ہر جگہ روکا۔ 4 مصرے دیں گے، رجعت میں یہ شبیر صدا باد ظہور۔ خدا کی قسم ایسے مجمع نہ پڑھو تو کہاں پڑھو؟ قیصر بھائی دیں گے، رجعت میں یہ شبیر صدا باد ظہور، دل میں جو جنگ کے ارماں ہے نکالو عباس، لڑنے قائم سے چلے آئے ہیں ہند آزادے، آج ہم کہتے ہیں تلوار اٹھا لو عباس، آج ہم کہتے ہیں تلوار اٹھا لو۔ دیکھیے ایک شعر آیا تھا، راجو پانڈے صاحب کو دیکھا تو مجھے شعر یاد آیا، ایک شعر یاد آیا، بہت مشہور ہوا تھا، میں شاعر کا نام لے لوں، بہت بڑا شاعر۔ انہوں نے کہا تھا کہ چھوڑ کے سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو۔ خدا کی قسم ہم اس شعر سے اتفاق نہیں رکھتے، اس کی وجہ ہے کہ عزاداری محدود نہیں ہے صرف شیعوں تک۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ جو عزادار ہو وہ نمازی ہو۔ امام بارگاہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، دوسرا جملہ کہوں گا، ابھی بہت سے لوگ خاموش ہو گئے، کچھ لوگوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور کچھ لوگ سوچ رہے ہیں باہر سوال کروں گا۔ ضروری یہ نہیں ہے جو عزادار ہو وہ نمازی ہو۔ پھر جملہ کہوں بادشاہ بھائی، عزاداری محدود نام نہیں ہے۔ ضروری یہ نہیں راجو بھائی جو عزادار ہو وہ نمازی ہو۔ جھاؤں لال عزادار تھے، نمازی نہیں تھے۔ ماتھر لکھنوی نمازی نہیں تھے، عزادار تھے۔ چھنو لال دلگیر جن کا مرثیہ پورے دنیا میں پڑھا جاتا ہے، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، سنا ہے نا؟ یہ چھنو لال دلگیر تھے، نمازی نہیں تھے، عزادار تھے۔ ابھی سوچ رہے ہیں آپ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، ضروری یہ نہیں ہے کہ جو عزادار ہو وہ نمازی ہو، مگر ضروری یہ ہے کہ جو نمازی ہو وہ عزادار ہو۔ جو نمازی ہو عزادار ہو۔ ماتھر لکھنوی سے کہا گیا کہ لکھنؤ والوں نے کہا، ان کو تنگ کرنے کے لیے کہا، لاکھ مومن حسین ہو کوئی ہندو جنت میں جا نہیں سکتا۔ ماتھر لکھنوی نے کہا، جنت میں کہتا ہوا گھس جاؤں گا ماتھر، شبیر کے قدموں کا نشان ڈھونڈ رہا ہوں۔ جنت میں آخری عزاداری کو محدود کر دیا، آخری 4 مصرے عزاداری کو محدود کر دیا۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی نا راجو بھائی، ابھی یہی بات ہو رہی تھی، آخری 4 مصرے یہی بات ہو رہی تھی نا کہ آج کل بہت معاملہ تھوڑا خراب ہے، ذرا سا ہوش آواز میں جایا کریے مجلسوں میں، آپ سمجھ رہے ہیں ماحول بہت خراب ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں راجو بھائی سے کہ آپ مجلسوں میں کیوں جاتے ہیں، جلوسوں میں کیوں جاتے ہیں، شبیداریوں میں کیوں جاتے ہیں، جبکہ اپنے یہاں بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، ہم لوگ 80% ہیں، تم 6% کیا کیوں جاتے ہو؟ اب سنیں گے راجو بھائی کا جواب، استقبال کریے گا۔ کیا کہا راجندر تیواری صاحب نے کانپور میں کہ کیسا یہ جنیو گلے میں کیسی مالا گنٹھی ہے حقیقت بات یہی، اور ساری دنیا کہتی ہے کہ اپنی اپنی پوجا سب کی اپنی اپنی گھنٹی ہے، لیکن در حسین پہ بھیا جنت کی گارنٹی ہے۔ لیکن در حسین پہ بھیا جنت کی گارنٹی ہے۔ یہی سوچ کے جنت کے دروازے پہ آتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا صابر رضا صابر صاحب قبلہ کی خدمت میں، ابھی بات بھی اور ہوگی، وقت بھی ہے، بات بھی ہوگی، ابھی باتیں بہت ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ماتھر لکھنوی سے کہا گیا کہ تم
صاحب معلوم ہے؟ کہنے کس مسلمان کی بات کر رہے ہو؟ اسی مسلمان کی جس نے خانہ کعبہ پہ آگ برسوائی۔ کس مسلمان کی بات کرتے ہو؟ وہی جس نے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ کس مسلمان کی بات کرتے ہو؟ وہی جس نے مسجد نبی میں گھوڑے بندھوائے۔ ماتھو لکھنوی کا شعر، اس کے بعد میں مولانا کو دعوت سخن کہ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان ہے۔ ہائے ہائے، جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان ہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان ہے۔ ہائے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھو شک نبوت پہ کیا پھر بھی مسلمان ہے۔ عالی جناب مولانا صابر رضا صابر صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرک بعد الخمم ولا ینالہ غوث الفتن فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود سر اللہ موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید المرسلین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بلند ترین صلوات محمد۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں محمد وعلی حضرات گرامی قدر، ماتم داران سید الشہداء، بالخصوص دعائے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، قرآن کریم فرقان حمید خدائے لم یزل کی سب سے مستحکم، معتبر اور آخری کتاب، پوری انسانیت کو دعوت ہے قرآن کی طرف سے، آواز قدرت ہے فاسألوا، سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون۔ اور سوال کیوں کرو؟ اس لیے کہ تم لا تعلمون کی منزل پر ہو۔ تم لا تعلمون ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اہل ذکر سے سوال کرو۔ یقیناً بعض چہرے میری نظروں کے سامنے ہیں جو مجھے مسلسل سنتے رہتے ہیں، تھوڑا سا میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیے گا، وقت بڑا نازک بھی ہے اور کم بھی ہے، لہذا میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں آپ سے زیادہ گفتگو کر کے آپ سے رخصت ہو لوں، اور یہ ایک ہی کیفیت میں ہو سکتا ہے کہ میں ایک بات کو ایک بار بولوں، دوبارہ
نہ بولوں، اور آپ تھوڑی سی ہمت کرتے ہوئے ایک بات کو پہلی بار میں وصول کر کے اس کی قیمت ادا کر دیجیے گا، تو انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر روش ادراک پر ہم سفر ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ منزلیں طے ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ یقیناً یہ فرش عزا، یہ مجلس حسین، یہ نوحہ، یہ سینہ زنی، یہ جلوس عزا، یہ شبیہ تابوت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مذاق نہیں ہیں یا یہ رسم نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ کر اسے انجام دے رہا ہے کہ باپ دادا کرتے تو چلو ہم بھی کر دیں، تو بالکل یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ عزاداری رسم نہیں ہے، اس لیے کہ جس عمل کے لیے معصوم حکم دے دے وہ رسم نہیں عبادت بن جاتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جس عمل کے لیے معصوم کا حکم ہو جائے پھر وہ رسم نہیں ہے۔ تو یہ مجلس یہ فرش عزا کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ہے، اس لیے کہ آپ کہیں بھی علم حاصل کرنے جائیں، کسی بھی اسکول میں، کسی بھی کالج میں، کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی مکتب میں، کسی بھی مدرسے میں، کسی جگہ پہ بھی جائیں، جہاں جہاں علم بٹ رہا ہے وہاں وہاں کوئی نہ کوئی قید ضرور ہے۔ تھوڑی توجہ کیجئے گا، دنیا میں جہاں جہاں علم بٹ رہا ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی قید ضرور ہے۔ کہیں پہ عمر کی قید ہے، کہیں پہ دولت کی قید ہے، کہیں پر صلاحیت کی قید ہے۔ مڈل کلاس میں اگر آپ 80 سال کے ضعیف کو لے جائیں کہ ایڈمیشن کرانے لایا ہوں تو وہ کہے گا ایسا اس کی زندگی تمام ہو گئی، وہاں جانے کی تیاری کرو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ یا کسی کالج میں 5 سال کے بچے کو لے کر چلے جائیں کہ بھیا اس کا ایڈمیشن کرا دو، تو کہے گا ایسا اس کی بنیاد پہلے مستحکم کیجئے، ابھی اسے بنیادی تعلیم دیجئے، یہ کالج ہے یہاں بڑی عمر کے لڑکے آتے ہیں۔ بڑے اسکولوں میں غریب بچے نہیں جا سکتے، سرکاری اسکولوں میں بڑے گھر کے بچے نہیں آتے۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ؟ تو جہاں جہاں علم بٹ رہا ہے وہاں وہاں کوئی نہ کوئی قید ضروری ہے۔ ایک لوتی یونیورسٹی ہے مجلس حسین، بچہ ہو وہ بھی آئے، بوڑھا ہو وہ بھی آئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ صلوات محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک لوتی یونیورسٹی ہے فرش عزا، جوان ہو وہ بھی آئے، بوڑھا ہو وہ بھی آئے، غریب ہو وہ بھی آئے، امیر ہو وہ بھی آئے۔ یہاں آنے کے لیے نہ دولت کی شرط ہے، نہ منصب کی شرط ہے، نہ مقام کی شرط ہے، بس ایک شرط ہے، حر بن کر آنا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ فرش عزا آج بھی حریت تقسیم کر رہا ہے، جس کو حر بننا ہو وہ فرش عزا پائے۔ فرش عزا یہ صرف ایسا نہیں کہ ہم مجلس برپا کر رہے ہیں، یہ صرف مجلس ہم اپنے دل کے بہلانے کے لیے فرش عزا نہیں بچھا رہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بلند ترین صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ یہ فرش عزا دل کے بہلانے کے لیے نہیں ہے۔ توجہ ہے، کہتے ہیں عجیب عجیب آپ کی منطق ہے بھائی، 1400 سال پہلے ہوا ہے کربلا کا واقعہ، چلے یزید نے غلطی کی ہے، اللہ اسے سمجھے گا، اللہ سزا دے گا۔ یہ ہر سلاب پر یزید لعنت، پر یزید لعنت، پر یزید لعنت۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، ہم چاند تک پہنچ گئے، سورج تک پہنچنے کی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ 1400 سال پہلے کے واقعے کو ہر سال دہرا رہے ہیں اور اسی یزید کو یاد کیے جا رہے ہیں۔ چھوڑے اللہ کے سپرد کرے وہ معاملہ، اللہ سمجھے گا، یزید سمجھے گا، ہمیں کیا مطلب ہے، ہم تو بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان ہیں، ہمارا یزید سے کیا رشتہ ہے، اللہ سمجھے، یزید سمجھے۔ میں نے کہا بس اسی پہ متفق ہو جاؤ کہ جو گزر گیا ہے اسے بھول جاؤ، اسے دہراؤ نہیں۔ یزید نے 1400 سال پہلے جرم کیا تھا، ہاجرہ نے 4000 سال پہلے پتھر مارے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ بارہ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ یزید نے 1400 سال پہلے جرم کیا، بی بی ہاجرہ نے 4000 سال پہلے
शैतान को पत्थर मारे, तुम आज तक पैसा खर्च कर कर के जाकर मार रहे हो। बेगैरतों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें मक्के का शैतान याद है, शाम का इब्लीस याद नहीं है? और एक बात, हम यजीद पर लानत नहीं करते, हम यजीद पर लानत बरसर मिंबर कह रहा हूं, हम यजीद पर लानत नहीं करते, इसलिए कि हमारे यहाँ मेयार रिश्तेदार नहीं किरदार है। बड़ा जुमला मैंने कहा था, थोड़ी सी आप वसूल करते रहे। हमारे यहाँ मेयार किरदार है, रिश्तेदार नहीं। कोई किसी का भी रिश्ता हो, हमें उससे गरज नहीं है। किसी की बेटी हो, किसी का बेटा हो, किसी का बाप हो, किसी का भाई हो, हमारे यहाँ रिश्तेदारी की कीमत बिल्कुल, रिश्तेदार होने की वजह से ताज़ीम नहीं करते, ना रिश्तेदार होने की वजह से लानत करते हैं। किरदार होना चाहिए, तवज्जो है नहीं। अबू सुफियान की बेटी है लेकिन किरदार अच्छा है तो हमें कबूल है। मैंने आहिस्ता से जुमला कहा था कि आप जोर से सुन लेंगे। अबू सुफियान की बेटी हो लेकिन अगर बाकिरदार हो हमें कबूल हो। बाकिरदार हो, खलीफे अव्वल के बेटे को अली अपना बेटा कह देते हैं, तवज्जो है या नहीं है आपकी? तो किरदार अहमियत रखता है। किरदार, रिश्तेदार बिल्कुल नहीं, ना लानत ना एहतराम, रिश्ते की बुनियाद पर मजहब इस्लाम में है ही नहीं। मजहब इस्लाम में किरदार की अहमियत है, किरदार अच्छा होना चाहिए। रिश्तेदार चाहे जितना करीबी हो, यहाँ तक कि बेटा हो तो भी डूब जाएगा। तवज्जो है या नहीं है आपकी? अपना बेटा हो, किरदार न हो। नूह कश्ती लेकर चले, बेटे ने पहाड़ का रुख किया। ये पहाड़ को जरिए निजात बनाने की सुन्नत नूह के बेटे ने डाली है। आप या तो दश्त दराज में खोए हुए हैं या मुझे आपको हम सफर बनाना पड़ेगा। ये पहाड़ पर भागने की सुन्नत, नूह कश्ती लेकर चले, उसने कहा पहाड़ बचाएगा। अब चूंकि बेटा था ना, डूबने लगा, नबी खुदा ने दस्त दुआ बुलंद कर दिया, परवरदिगार तूने वादा किया था तेरा अहल डूबेगा नहीं, तू वादा खिलाफी करता नहीं है, तो बेटा डूब रहा है। आवाज़ खुदा था यानू इन्नहु लैसा मिन अहलिक। कुरान ने ये नहीं कहा कि तेरा बेटा नहीं है, कुरान ने कहा तेरा अहल नहीं है। तवज्जो है या नहीं है आपकी? थोड़ी तवज्जो जी। कुरान ने ये नहीं कहा कि तेरा बेटा नहीं है, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तेरा अहल नहीं है। मालूम ये हुआ कि अहलियत रिश्ते की बुनियाद पर नहीं मिलती, अहले बैत रिश्ते की बुनियाद पर नहीं होते। तवज्जो नहीं कर रहे हैं आप, डूब रहा। और जो खुदा तो जानू इन्नहु ला, तेरा अहल नहीं है। क्यों अहल नहीं है? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि इसका अमल दौर की हुज्जत के अमल से मिलता हुआ नहीं है। इससे आसान तर्जुमा मैं नहीं कर सकता था। इसका अमल उस दौर की हुज्जत के अमल से मिलता हुआ नहीं है। मालूम ये हुआ कि नबी का बेटा क्यों ना हो, अगर हुज्जत के अमल से अमल ना मिले डूब जाएगा। सबसे करीबी रिश्ता होता है बाप और बेटे का, सबसे करीबी रिश्ता होता है। इससे करीबी रिश्ता दुनिया में कोई नहीं। सबसे करीबी रिश्ता है बाप और बेटे का, लेकिन अगर अहल नहीं है डूब जाएगा। तो अहलियत रिश्ते की बुनियाद पर नहीं है। बस बिल्कुल जल्दी से समेटूंगा मैं बयान को। अहलियत रिश्ते की बुनियाद पर नहीं है, अहलियत किरदार की बुनियाद पर। कुरान की आवाज दे रहा, फसलू अहले जिक्र, सवाल करो अहले जिक्र से। क्यों? इन कुंतुम ला तालमून, चूंकि तुम ला तालमून हो, तुम ला तालमून हो, अहले जिक्र से पूछो। तो कुरान ने बताया कि कुरान के दामन में दो कबीले हैं, एक ला तालमून वालों का कबीला है, एक अहले जिक्र का कबीला है। तवज्जो है या नहीं है आपकी? एक ला तालमून वाले हैं, एक अहले जिक्र वाले हैं।
لا تعلمون والے کون ہے؟ قرآن پڑھیے گا، آواز قدرت ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس حالت میں نکالا کہ تم لا تعلمون کی منزل پر تھے، تمہارے پاس کسی شے کا علم نہیں تھا، تو جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ لا تعلمون ہے۔ اس آیت میں پوری انسانیت ہے، جو بھی پیدا ہو رہا ہے وہ لا تعلمون ہے۔ اب جو لا تعلمون ہے ان کے لیے قرآن کی طرف سے دعوت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، چونکہ تم لا تعلمون ہو لہذا اپنے آپ کو اہل ذکر تک پہنچاؤ۔ اہل ذکر کی ذمہ داری نہیں کہ تم تک آئے، تمہارا کام یہ ہے کہ اہل ذکر کو تلاش کرو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ تمہارا کام یہ ہے کہ اہل ذکر کو تلاش کرو۔ زیادہ دیر بالکل نہیں گھماؤں گا میں۔ اہل ذکر قرآن تو اہل ذکر یعنی ذکر والے، ذکر کے اہل، تو آئے قرآن سے پوچھے کہ ذکر کون ہے، ذکر معلوم ہو جائے تو اہل ذکر پتہ چل جائے گا۔ تو سورہ طلاق نے آگے بڑھ کر قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے جس کا نام ذکر ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے جس کا نام ذکر ہے۔ تو ذکر ہے میرا نبی۔ ذکر کون ہے؟ میرا نبی۔ اور سوال کس سے کرنا ہے؟ اہل ذکر سے۔ ذکر ہے محمد، سوال کرنا ہے محمد کے اہل سے۔ آپ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور ابھی میں نے آپ کو سماعت ہو رکھا کہ اہلیت رشتے کی بنیاد پر نہیں ہے، ذکر ہے میرا نبی، سوال کس سے کرنا ہے؟ اہل ذکر سے۔ میرے نبی نے بھی دیکھا کل کو دنیا میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا، میں محمد کا اہل ہوں، میں محمد کا اہل ہوں، میں محمد کا اہل ہوں، بس یہی سوچ کر میرے نبی نے بیٹی کی چادر کو تانا، 5 تن کو چادر کے نیچے جمع دیا، آسمان کی طرف آواز دی، اللہم اللہم ہاؤلا اہل بیتی، میرے پروردگار میرے اہل یہی ہیں، میرے اہل یہی ہیں جو چادر کے نیچے ہیں۔ اور عزیزان گرامی یہی وجہ تھی کیونکہ سوال کرنا ہے اہل ذکر سے، بتانے کی ذمہ داری ہے اہل ذکر کی۔ میرے نبی نے 5 تن کو جمع کیا، محمد، خود، علی، فاطمہ، حسن، حسین، آواز دی یہ میرے اہل ہے۔ سوال کرنا ہے اہل ذکر سے، ذکر ہے میرا نبی، اہل نبی ہے یہ 5 تن اور ان کی نسل سے آنے والے باقی ائمہ، سوال کرنا ہے ان سے، ان کا کام ہے جواب دینا۔ یہی وجہ ہے کہ اس گھرانے کے علاوہ اس جگہ سے یہ دعویٰ کسی نے نہیں کہا، سلونی، توجہ ہے، اس جگہ سے اس گھرانے کے علاوہ یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ سلونی مجھ سے، اگر کبھی کسی نے کیا بھی تو اترنے سے پہلے ذلیل ہوا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ کسی نے کیا بھی تو اترنے سے پہلے ذلیل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الہی خدا ہے۔ فَاسْأَلُوا کی تفسیر کا نام ہے سلونی۔ توجہ کیجئے گا، تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ فَاسْأَلُوا کی تفسیر سلونی، مجھ سے پوچھو، جنہوں نے داد دی ہے جملے پہ ان کا شکر گزار ہوں میں۔ فَاسْأَلُوا کی تفسیر ہے سلونی، مجھ سے پوچھو، اسرار کائنات میں بتاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منصب ہے الہی، اور الہی منصب مفت میں نہیں ملتا ہو۔ پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، الہی خدا، الہی منصب یہ اختیاری ہے، اجباری نہیں۔ تھوڑی توجہ کیجئے گا، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم آدم بن جاؤ، تم نوح بن جاؤ، تم ابراہیم بن جاؤ، تم موسیٰ بن جاؤ، تم عیسیٰ بن جاؤ۔ مفت میں منصب نہیں بٹا۔ اگر اللہ نے بنایا ہوتا تو بروز محشر میں کھڑا ہو سکتا ہوں کہ اسے آدم بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا۔ بات تھوڑی سی عجیب کرنے لگا ہوں، روز محشر میں کھڑا ہو سکتا ہوں، یہ کھڑے ہو سکتے ہیں، سرکار کھڑے ہو سکتے ہیں، بھائی اسے موسیٰ بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا موسیٰ۔ اللہ نے آدم کو آدم نہیں بنایا، جس میں آدم بننے کی صلاحیت تھی اسے آدم بنایا۔
تھوڑی توجہ کیجئے گا تو بات سمجھیں گے. جس میں آدم بننے کی صلاحیت تھی اسے آدم بنایا, جس میں موسیٰ بننے کی صلاحیت تھی اسے موسیٰ بنایا, جس میں علی بننے کی صلاحیت تھی. اسی لیے تو اتنا ہارڈ پروٹوکول رکھا اس نے اپنے آخری نبی کا. اس کے ہاتھوں پہ اس کا قبضہ, اس کے کانوں پہ اس کا قبضہ, اس کی آنکھوں پہ اس کا قبضہ, اس کے دل پہ اس کا قبضہ. اتنا ہارڈ پروٹوکول اس نے کسی نبی کا نہیں رکھا. قرآن پڑھیے گا, قرآن سورہ یونس پکا کے کہہ رہا ہے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میں وحی کرتا ہوں جو وحی ہوتی ہے. سورہ فتح میں کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے حبیب انہوں نے جو تیرے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے. سورہ انفال میں کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے میرے حبیب یہ پتھر تو نے نہیں مارے میں نے مارے ہیں. سورہ تکویر میں کہہ رہا وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین. اے میرے حبیب تو چاہتا ہی نہیں وہی چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں. سورہ نجم میں کہہ رہا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میں وہی بولتا ہوں جو وہی ہوتی ہے. میں آیتیں پڑھ پڑھ کے گزر گیا اور آپ پہنچ نہ سکے. سورہ یونس میں کیا کہہ رہا ہے میں وہی کرتا ہوں جو وہی ہوتی ہے. سورہ فتح میں کہہ رہا تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ. یہ پتھر تو نے نہیں مارے میں نے مارے ہیں. خدا کی قسم پورے عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں پورے قرآن میں اللہ نے ایک جگہ پہ نہیں کہا آدم کا ہاتھ میرا ہاتھ, یا نوح کی زبان میری زبان, یا موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں. یہ شرف صرف اور صرف میرے نبی کو ملا. یعنی اللہ نے اصول یہ بنایا اے میرے حبیب ہاتھ تیرے ہوں گے حرکتیں میری ہوں گی, دل تیرا ہوگا چاہت میری ہوگی, زبان تیری ہوگی بیان میرا ہوگا, نام تیرا ہوگا کام میرا ہوگا. پروردگار اتنا ہاتھ پروٹوکول رکھا کیوں اپنے نبی کا. اس کے ہاتھوں پہ پہرا, اس کے دل پہ پہرا, اس کی زبان پہ پہرا, اس کے قدموں پہ پہرا, اس کی آواز پہ پہرا, اس کے لفظوں پہ پہرا. پروردگار وجہ کیا ہے؟ آواز کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے. ایک وقت آئے گا میرا یہ حبیب ایک میدان میں اپنے حبیب کو انہی ہاتھوں سے اٹھائے گا, اسی زبان سے کہے گا, اسی ہاتھوں سے اٹھائے گا, اسی زبان سے کہے گا من کنت مولا فہذا علی مولا. کائنات کو میں بتانا چاہ رہا ہوں علی کو محمد نے نہیں میں نے اٹھایا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ اس لیے کہ علی کے ہاتھوں پر میرا, محمد کے ہاتھوں پر میرا اختیار ہے. یہ جو علی کو اٹھایا ہے یہ محمد نے نہیں اللہ نے اٹھایا ہے. یہ جو من کنتم مولا میرے نبی نے بولا ہے زبان اس کی تھی, بیان میرا تھا, زبان اس کی تھی, بیان. جاؤ اللہ سے جھگڑا کرو کہ اس نے علی کو مولا کیوں بنایا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ اللہ سے جھگڑا کرو. اور ایک جھگڑتا ہوا آیا بھی تھا اور آیا اس کے گھر میں, آپ نے بنا دیا. اس نے کہا تو نے نہیں سنا ابھی تک, میں اپنے مرضی سے کوئی کام کرتا نہیں. کہا عذاب کے لیے دعا کر دیجئے. نکلا عذاب آ گیا. عذاب کہاں آیا؟ مسجد میں, جہاں سے دنیا رحمتیں لے کر جاتی ہے. تھوڑی توجہ کیجئے کہ بات سمجھ میں آئے گی. جس جگہ سے دنیا رحمتیں لے کر جاتی ہے, نعمتیں لے کر جاتی ہے, وہاں سے علی کا دشمن عذاب لے کر پلٹا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ یعنی اگر ولایت کا منکر ہے تو مسجد میں بیٹھ کر بھی عذاب آئے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مسجد کے صحن میں عذاب آئے. اس نے کہا آپ نے بنا دیا. ان کا میں نے اپنی مرضی سے بنایا ہی نہیں. الہی عہدہ مفت میں ملتا ہی نہیں. پہلے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری ہے ابراہیم نے, اس کے بعد آواز قدرت انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا. انسانوں کا امام, محدود امامت ملی ابراہیم کو, محدود انسانوں کا امام. پوری کائنات کا امام نہیں ہے, انسانوں کا امام ہے. اور بس
کیوں امامت مل گئی؟ کیونکہ بیٹے کے گردن پر چھری پھیر دی ابراہیم نے. خواب دیکھتے رہے, بیٹے کو بلایا, بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں. آواز دی اسماعیل نے, بابا یہ خواب نہیں ہے, حکم پروردگار ہے, یہ حکم پروردگار ہے. بیٹے کو لے کر چلے, گردن پہ چھری پھیری. اس نے کہا اس قربانی کو ہم نے ذبح عظیم میں بدل دیا. ایک جملہ کہوں گا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی دنیا میں آئے. اگر آپ نے جملہ سمجھ لیا تو اس کے بعد آگے مجلس پڑے گی, ورنہ ربط مصائب زحمت تمام ہو گئی آپ کی. آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ایک کم 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے, لیکن کوئی بھی نبی رحمت للعالمین نہ بنا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں, وضاحت کا وقت نہیں میرے پاس, وضاحت چاہیے بیٹھک میں آ کر مل لیجیے گا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک کم 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے, لیکن کوئی بھی نبی رحمت للعالمین نہ بنا. میرا نبی رحمت للعالمین بن کر آیا. وجہ صرف اور صرف ایک تھی, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے پاس حسین نہیں تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ تھوڑی توجہ کیجئے گا. میں نے کہا نا وضاحت کا وقت نہیں ہے میرے پاس. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے پاس حسین نہیں تھا, محمد کے پاس حسین تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ یہ حسین کی موجودگی تھی کہ رحمت للعالمین بنا میرا نبی. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ اس لیے 1.25 لاکھ نبیوں نے اتنے جگہ دین نہیں پھیلایا جتنا کربلا سے حسین نے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ صرف کربلا میں. یہ میں نے کہا نا, یہ فرش اعضاء یہ صرف مجلسیں نہیں ہیں, یہ احتجاج ہے. احتجاج ہے کہ جو لبادہ اوڑے ہوئے ہیں فرشتوں کی صف میں چھپا ہوا تھا ابلیس. فرشتوں کی صف میں, برادران اہل سنت کی روایت پڑھنے لگا, فرشتوں کی صف میں, بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ استاد ملائکہ ہو گیا. تو معلوم ہے کہ وہ لباس اوڑے ہوئے تھا. لباس صرف بدن کو نہیں ڈھکتا, لباس بہت سارے ہوتے ہیں. تقوی کا لباس, ریاکاری کا لباس, جھوٹے اخلاق کا لباس. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ لباس کی قسمیں ہیں, الگ الگ قسمیں ہیں لباس کی. کوئی تقوی کا لباس اوڑے ہے, کوئی اخلاق کا لباس اوڑے ہے, کوئی عبادتوں کا لباس اوڑے ہوئے ہے. اسی لیے میرے نبی نے کہا اذا بلغکم عن رجل حسن حال فانظروا فی حسن عقل, خبردار کسی کا عمل نہ دیکھنا, اس کی عقل دیکھنا. توجہ ہے, عقل دیکھنا, عقل. تو لباس اوڑے ہوئے تھا ابلیس اور فرشتوں کی صف میں تھا. جب اسے توحید کو آشکار کرنا ہوا تو کیا کیا اللہ نے؟ آدم کو سامنے لایا, پیکر آدم کو سامنے رکھا, اب کہا سجدہ کرو. جیسے ہی آدم سامنے آئے ابلیس آشکار ہو گیا. ابھی تک لباس میں چھپا ہوا تھا, خدا جانے کس دشت ادراک میں کھوئے ہوئے. خدا کا واسطہ تھوڑا دیر کے میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیے گا. ادھر آدم سامنے آئے, ادھر ابلیس آشکار ہو گیا, بے نقاب ہو گیا, لباس اتر گیا. معلوم یہ ہوا کہ جب ابلیس آشکار ہوگا, جب ابلیسیت کو آشکار کرنا ہوگا, وقت کے آدم کو سامنے آنا ہوگا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جب ابلیسیت کو آشکار کرنا ہوگا, میرے ساتھ ہم سفر ہوئیے گا خدا کے لیے. جب ابلیسیت کو, وقت کے ابلیس کو آشکار کرنا ہوگا, وقت کے آدم کو سامنے آنا ہوگا. ابھی بھی راز نہیں سمجھے, چھوٹی سی زمین لینے صحرا دربار نہیں گئی تھی. توجہ ہے ہی نہیں ہے آپ کی؟ تھوڑی توجہ کیجئے. چھوٹی سی زمین لینے کے لیے دربار میں نہیں گئے, چونکہ اصول یہی بنا روز ازل سے کہ جب ابلیس کو آشکار کرنا ہوگا, آدم کو سامنے آنا ہوگا. مسجد میں چھپا ہوا تھا ابلیس,
محل میں بیٹھا ہوا تھا ابلیس، علی نے قدم باہر نکالا، شام کا ابلیس آشکار ہوا۔ شام میں بیٹھا ہوا تھا ابلیس، حسن نے زہر کا پیالہ پیا، ابلیس آشکار ہوا۔ اب نہ پوچھنا کہ پتا تھا تو کربلا کیوں گئے تھے؟ کربلا گردن کٹانے نہیں گئے تھے حسین، وقت کے ابلیس کے چہرے سے نقاب ہٹانے گئے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں حیات؟ جو لباس اوڑے ہوئے تھا اس کے چہرے سے، اور میں نے کہا نا وقت کے ابلیس کے چہرے سے نقاب ہٹایا اسے، ورنہ دیکھیں آپ کے بیٹوں کو بہنوں کو ساتھ لے کر کون جاتا ہے؟ ہتھکڑیاں پہنے ہوئے سجاد گئے دربار تک، ہتھکڑیاں پہنے ہوئے۔ میں نے اکثر مجلسوں میں ایک جملہ کہا، مظلومیت دکھانے نہیں گئے تھا میرا مولا۔ تھوڑی دیر کے اپنی جذبات کو روکیے گا، مظلومیت دکھانے کے لیے سجاد نہیں گئے تھے کہ میں مظلوم ہوں، ہتھکڑیاں پہنے آیا۔ دربار میں گئے، تخت پہ بیٹھا ہوا یزید، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں سجاد کے۔ اس نے اپنا روب جمانے کے لیے اپنا ایک زیر خرید غلام قریب بلایا، آوازی جاؤ ممبر پر میرے جد کے، میرے باپ کے، میرے دادا کے، میرے ماں کے، میری دادی کے فضائل پڑھو۔ پیسے دے کر اپنے جد کے فضائل پڑھوائے۔ ادھر وہ خاموش ہوا، سجاد نے ہتھکڑیاں سنبھالی، آواز دیجئے بول چکا، اب میں بولوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ہتھکڑیاں سنبھالی، آواز دیجئے بول چکا، اب میں بولوں۔ اس نے دیکھا یہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا، کیا بولے گا؟ لیکن اسے خبر ہی نہیں تھی کہ یہ جو ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اس کی رگوں میں علی کا خون ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ہتھکڑیاں سنبھالی، لکڑی کے ڈھیر پہ سجاد نے قدم رکھا۔ یہی جملے ہیں تاریخ کے، وہ ممبر ہی نہیں جہاں سے اہل بیت کے فضائل نہ پڑھے جائیں، وہ زمانہ ہو یا یہ زمانہ ہو، ممبر ہوتا ہی وہی ہے جہاں سے ولایت کا اعلان ہوتا رہے۔ ہتھکڑیاں سنبھالی، لکڑی کے ڈھیر پہ سجاد نے قدم رکھا، تخت کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا، آواز دی، اس کا خطاب سن چکے، میرا خطبہ سنو۔ اس کا خطاب سن چکے، جو پیسے لے کر بولے وہ خطاب ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ پڑھا لکھا مجمع میری نظروں کے سامنے، جو پیسے لے کر بولے وہ خطاب ہے، جو اس کے لیے بولے وہ خطبہ ہے۔ اس کا خطاب سن چکے، میرا خطبہ سنو۔ ہتھکڑیاں سنبھالی، لکڑیوں کے ڈھیر پر سجاد نے قدم رکھا، مجمع کو دیکھا۔ عجیب جملہ ہے میرے مولا کا، میں خطبہ نہیں سناؤں گا، آپ کو ایک نتیجہ دے کر جاؤں گا۔ ہتھکڑیاں سنبھالی، مجمع کو دیکھا، آواز جس کا خطاب سن چکے ہو، اس کے باپ کے فضائل، اب مجھے سنو، میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا، میں زہرا کا بیٹا، میں محمد کا بیٹا، میں مکہ کا بیٹا، میں منع کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا۔ علم ہمیں دیا گیا، علم ہمارے پاس، شجاعت ہمارے پاس، سخاوت ہمارے پاس، کبریائی کی تنہائی ہمارے پاس، نبوت ہمارے پاس، ولایت ہمارے پاس، ہدایت ہمارے پاس۔ یہ سجاد خطبہ دینے لگے، یہ دربار میں تلاطم پیدا ہوا۔ یزید نے اپنے دربار میں 1 2 3 4 5 6 7 مؤذن، ایک نہیں، یا تو آپ تھکے ہوئے ہیں یا میری آواز نہیں پہنچ پا رہی آپ تک۔ ایک مؤذن نہیں، خدا کی قسم خون جگر دے رہا ہوں اس وقت میں آپ کو، پورا بدن زخمی ہے۔ 7 مؤذن دربار میں کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا اگر اس ذکر کو روکنا ہے اذان شروع کرو۔ توجہ ہے ہی نہیں ہے آپ کی؟ اگر اس ذکر کو روکنا ہے اذان شروع۔ 7 مؤذن دربار میں، اللہ اکبر، یہ بے وقت اذان دینا وہیں سے شروع ہوا۔ توجہ ہے ہی نہیں ہے آپ کی؟ تھوڑی توجہ کیجئے گا، تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ یہ بے وقت اذان اطمینان کا نام ہے۔ توجہ ہے ہی نہیں ہے آپ کی؟ اذان اطمینان سے ہے۔ 7 مؤذن، ساتوں نے یک بیک اللہ ہو، تو یہ بے وقت اذان اب کسی کے کہنے پر رات میں 10 بجے اذان نہ دینے لگیے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ 7 مؤذن دربار میں کھڑے ہوئے اور ان کا اللہ اکبر۔ سجاد نے اپنا خطبہ روکا، اللہ اکبر۔
اس آواز میں اپنی آواز کو ملایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سجاد نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سجاد نے منبر چھوڑا، نیچے قدم رکھا، باپ کے کٹے سر کو دیکھا، آواز دی بابا فتح مبارک ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ سلامت شاد آباد رہے، سلامت رہے، مولا سلامت رکھے، آپ سلامت شاد آباد رہے۔ مولا سلامت، مولا سلامت، مولا سلامت، مولا سلامت رکھے۔ آپ کو ہتھکڑیاں سنبھالی، بابا کے کٹے سر کو دیکھا، آواز دی بابا فتح مبارک ہو۔ کل تک جو رسالت کا انکار کر رہا تھا، آج اپنے تخت سے گواہی دلا رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ابھی تک جو رسالت کا انکار کر رہا تھا، آج اپنے تخت سے گواہی دے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہتھکڑیاں دکھانے نہیں گیا تھا میرا مولا، اعلان فتح کرنے کے لیے دربار گیا تھا۔ بابا فتح مبارک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بولنا اسی گھرانے کو زیب دیتا ہے، بولنا اسی گھرانے کو زیب دیتا ہے۔ میں نے کہا نا، اس گھرانے کے علاوہ جس نے بھی یہاں قدم رکھا اپنے علم کا پرچار کرنے کے لیے، وہ اترنے سے پہلے ذلیل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ قرآن کی مہر ہے کہ یہ اہل ذکر ہے، تم لا تعلمون ہو، تمہارا کام ہے پوچھنا، ان کا کام ہے بتانا۔ ان سے پوچھو، انہیں بتاؤ نہیں، ان سے سب۔ اور فَاسْأَلُوا ہے لفظ، فَاسْأَلُوا سوال کرو۔ ترجمہ اردو کی مجبوری ہے کہ ہم کر دیتے ہیں پوچھو، ہماری مجبوریاں ہیں، اردو کا دامن تنگ ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ پوچھو۔ حالانکہ قرآن نے کہا ہے سوال کرو۔ علم کا سوال ہو اس گھرانے پہ آؤ، رزق کا سوال ہو اس گھرانے پہ آؤ، اولاد کا سوال ہو اس گھرانے پہ آؤ، عزت کا سوال ہو اس گھرانے پر آؤ۔ یہاں سوال کرو یعنی طلب کرو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ طلب کرو، مانگو، یہ گھرانہ عطا کرے گا۔ توجہ ہے؟ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں بھائی؟ رزق بانٹنے کا فرشتہ الگ اللہ نے رکھا ہوا ہے، ہر گھر میں اللہ کے روزی نہیں دیتا، فرشتے سے رزق ملے وہ گوارا ہے۔ اور جیسے ہی کہا علی سے رزق لیا، یہ تو شرک ہو گیا، آپ نے شرک سمجھا ہی نہیں ہے۔ جو ہے نہیں ہے آپ کو، رزق لینے سے مشرک نہیں ہوتا انسان، اس نے جو نازل کیا اس کا انکار کرنا شرک ہے۔ توجہ نہیں کیا ہے آپ نے، میں نے جملہ کہا تھا سرکار، اس نے جو نازل کیا ہے اس کا انکار، اس نے جو عزتیں کسی کو دی ہیں اس کا انکار۔ شرک یہ ہے علی کو اس نے منصب عطا کی۔ میں نے کہا اس منبر سے اس گھرانے کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہ کیا، اور جس نے بھی کیا وہ ذلیل ہو کر مرا، اترنے سے پہلے ذلیل ہوا۔ جس نے بھی کیا، بہت بڑا نام ہے سبت ابن جوزی، بہت بڑا نام ہے، چونکہ میں نے اس کی وجہ کیا ہے کہ شے میں اثر نہیں ہوتا، ظرف کا اثر ہوتا ہے۔ شے کا اثر اپنا ایک ہے، لیکن ظرف بدلنے سے اثر بدل جاتا ہے۔ آسمان سے جو قطرہ آتا ہے وہ سیب کی منہ میں جائے تو موتی بن جاتا ہے، سانپ کی منہ میں جائے تو زہر بن جاتا ہے۔ قطرہ وہی تھا، اثر دو ہوئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قطرہ وہی تھا، اثر دو ہوئے۔ پاکیزہ ظرف میں پہنچا موتی بنا، نجس ظرف میں پہنچا زہر بن گیا، شے ایک تھی۔ اسی طرح سے علم جب ظرف کے سینے میں اترتا ہے تو زمانے میں ہدایت آتی ہے، زمانے میں ہدایت۔ جب علم ظرف کے سینے میں اترتا ہے تو کہیں خمینی بنتا ہے، کہیں خامنائی بنتا ہے، کہیں سیستانی بنتا ہے، کہیں وحید خراسانی بنتا ہے۔
جو ہے اور یہی علم جب کم ظرف کے سینے میں آ جائے تو کہیں ابو حنیفہ بنتا ہے، کہیں ابن تیمیہ بنتا ہے، اور آج کے دور میں ذاکر نائک بنتا ہے۔ تو ظرف بدلا اثر بدلا، ظرف جیسا ویسا اثر، ظرف بدلا اثر بدلا۔ تو بہت بڑا نام ہے سبت ابن جوزی، کم ظرف تھا، سینہ تنگ تھا، علم اتر گیا، لیکن چونکہ پاکیزہ ظرف نہیں تھا نا، اس لیے ممبر پہ آکے کہا سلونی۔ علی نے کہا تو کیا کہا؟ میں بھی کہتا ہوں سلونی، میں بھی سلونی کہنا، پوچھو مجھ سے جو کچھ بھی تم سے پوچھنا ہے۔ میں نے کہا نا جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ممبر سے اترنے سے پہلے ذلیل ہوا ہے، اور یہ بھی اس کا عجیب طلسم ہے کہ بڑے بڑے کو کسی کمزور سے ذلیل کراتا ہے۔ توجہ ہے ہی نہیں ہے آپ کی، تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ جنہیں اپنے اوپر زوم ہوتا ہے نا کسی کمزور سے ذلیل کراتا ہے۔ یہ اپنے زمانے کا بہت جیاد عالم، ممبر بیٹھا اور سلونی کا دعویٰ کیا کہ اس کوئی جوان نہیں، کوئی مرد بھی نہیں، ایک لاغر ضعیفہ، عصا ہاتھ میں، کمر جھکی ہوئی۔ اس نے سنا کہ اس نے سلونی کہا میرے مولا کا جملہ، مسجد کے دروازے پہ پہنچی، آواز تو نے کہا کہ مجھ سے پوچھو۔ اس نے کہا ہاں میں نے دعویٰ کیا، مجھ سے جو چاہو پوچھو، زمین کی بات پوچھو، آسمان کی بات پوچھو، شریعت کی بات پوچھو۔ اس نے کہا یہ سب تیرے پلے پڑنے والی چیز نہیں ہے کہ میں تجھ سے آسمان کے پیچھے کی چیزیں پوچھوں۔ یہ بتا یہ جو تو نے امامہ باندھا ہوا ہے یہ خود باندھا ہے یا کسی سے بندھوایا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ یہ جو تو نے امامہ باندھا ہے یہ خود باندھا ہے یا کسی سے بنا ہوا؟ اس نے کہا نہیں میں نے خود باندھا ہے۔ اس نے کہا چھوڑ زمین و آسمان کی باتیں، چھوڑ جنت کی باتیں، مجھے صرف اتنا بتا دے تیرے امامے میں پیچ کتنے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مجھے صرف اتنا بتا تیرے امامے کے پیچ کتنے ہیں، بس یہ جملہ سننا تھا۔ اس نے منبر چھوڑا، اس ضعیفہ کو دیکھا، مجمع کو دیکھا، آواز دی جو چیز جس کے لیے ہے اسی کو زیب دے دیا ہے۔ صلوات محمد آل محمد، جو لقب جس کے لیے جو منصب جس کے لیے ہے اسی کو زیب دیتا ہے۔ تو اس گھرانے کے علاوہ یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ سلونی مجھ سے پوچھو، یہ دعویٰ منبر سے علی نے کیا، علی نے کیا، اس لیے کہ میرے مولا کا جملہ زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے علم کسی دوسرے نے نہیں محمد نے دیا ہے۔ منبر پہ آگے کہا سلونی مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی، کون سی آیت مکے میں نازل ہوئی، کون سی آیت مدینے میں نازل ہوئی، کون سی آیت بستر پہ نازل ہوئی، کون سی آیت محراب میں نازل ہوئی، کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی، کون سی آیت محکم ہے، کون متشابہ ہے، کس آیت کی تعبیل کیا ہے، کس آیت کی تنزیل کیا ہے، مجھ سے پوچھو۔ اسرار کائنات میں تمہیں بتاؤں گا، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ زمین کے نیچے کیا ہے، آسمانوں کے پیچھے کیا ہے، فردوس اعلیٰ کے اوپر کیا ہے، جنت کی خلقت کیا ہے، جہنم کی حقیقت کیا ہے، سورج کے چمکنے کا راز کیا ہے، یہ چمکتے ہوئے ستاروں کی زوپاشی کا راز کیا ہے، یہ چاند کی چاندنی کا راز کیا ہے، مجھ سے پوچھو۔ ہوا کس طرح پھیلی ہے، اطراف وسیع کیسے ہوئے، اکناف اور خلا کی وسعت خل کیسے ہوئی، زندہ مردہ کیسے ہو رہے ہیں، مردہ زندہ کیسے ہو رہے ہیں، غیب کی کنجیاں میرے پاس ہے، میں کلمت اللہ ہوں، جنب اللہ ہوں، وجہ اللہ ہوں، نفس اللہ ہوں، لسان اللہ ہوں، وجہ اللہ ہوں۔ مجھ سے پوچھو میں آدم کا ساتھی ہوں، میں نوح کا مددگار ہوں، میں ابراہیم کا غمگسار ہوں، میں کلیم کا راز ہوں، میں امام المتقین ہوں، میں عین الیقین ہوں، میں حق الیقین ہوں، میں امام المتقین ہوں۔ مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا تم میں سے کتنے اپنے بھائی کا گوشت کھانے والے ہیں، کتنے اپنے باپ کے سر کی مٹی کے پیالے میں پانی پینے والے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں گا زمین کیسے بنی، آسمان کیسے لگا، فرشتوں کی خلقت کیا ہے، حوروں کی خلقت کا راز کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا صعود کیا ہے، موعود کیا ہے، خلا کیا ہے، فضا کیا ہے، غیب کیا ہے، شہود کیا ہے۔ کیا خطبہ دے رہے تھے یا مجمع میں سے کمزر کا زر چھلکا، اس نے کہا یا علی ایسی باتیں ایسے دعوے
آگے آج تک کسی نے نہیں دیکھی ہے. آواز دی جاہل نہ بن بیٹھ جا. یہ میں نہیں بول رہا, لعاب رسالت کا اثر بول رہا. یہ لعاب رسالت کا اثر ہے جو میرے سینے میں معجزان ہے. مجھ سے پوچھو, علم ہمارے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فصلوں کی تفسیر ہم ہیں. ہم سے پوچھو. بات جانے گرامی سمٹ گئے میری گفتگو, کیونکہ وقت ایسا ہے کہ میں آپ کی کروٹوں کو سمجھ رہا ہوں. جو ہے نہیں ہے آپ کی, بس سمٹ گئی. اور اس کے بعد انشاءاللہ دسترخوان بچ جائے گا. ہم کھلانے والی قوم ہے. ہم کھلانے والی قوم, اس لیے کہ سنت ہمارے جد نے رکھی ہے. توجہ ہی نہیں کی ہے آپ نے. سنت ہمارے جد نے رکھی ہے. جب اعلان کرنا ہوا اس کا, اور عجیب و غریب راز ہے خدا کی قسم, اعلان کس کا ہو رہا تھا؟ اللہ کا. گھر ابو طالب کا, دسترخوان ابو طالب کا, روٹی ابو طالب کی, بیٹا ابو طالب کا, اعلان ابو طالب کا, سب کچھ ابو طالب کا. اعلان اللہ کا ہو رہا ہے دسترخوان بھی. تو ہم کھلانے والی قوم. میں نے کہا نا, یہ فرش عزا, یہ مجلس ہے, یہ ماتم, اسے رسم سمجھ کر انجام نہ دیجیے گا. یہ عبادت ہے, بلکہ عبادت بھی ہے, احتجاج بھی ہے. یہ جو سینے پہ ہاتھ مارنا ہے نا, ماتم احتجاج ہے. پہلے ہم نے گھروں میں ماتم کیا, پھر ہم سڑکوں پر نکلے, پھر چوراہے پہ پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے احتجاج میں شدت آتی ہے. بس آخری بات, زحمت تمام ہو گئی آپ کی. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے احتجاج میں شدت آتی جاتی ہے. اور یہ ماتم, یہ احتجاج ہے. ہم سے تو کیا پوچھ رہے کہ اب یہ بند کیجئے, یہ کب تک آپ 1400 سال سے فرش عزا بچھا رہے ہیں, یہ بند کیجئے, چھوڑیے یزید کو, چھوڑیے, جو ہو گیا وہ ہو گیا. ہم نے کہا یہ ہم غم نہیں بنا رہے, یہ احتجاج کر رہے ہیں. غم بنانا اور ہے, احتجاج کرنا اور ہے. جو لوگ مجھے سن چکے ہیں وہ شاید یہ جملے سنے ہوئے ہوں گے, جو نہیں سنے ہوئے ہیں ان کے لیے کہنے لگا ہوں. یہ جو ماتم ہے نا, یہ غم نہیں ہے, یہ احتجاج ہے. یہ جلوس, یہ غم نہیں, یہ احتجاج ہے. احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ ابھی یہاں اتنا بڑا مجمع ہے, اور اس مجمع میں آپ کو نہیں کہوں گا, اپنے اوپر کہوں گا, ورنہ آپ محسوس کر لے جائیں گے. اسی مجمع میں کوئی بندہ آئے اور آ کر تلوار سے میری گردن اڑا دے, میں مر جاؤں, قتل ہو جاؤں. آپ تھوڑا دیر بھائی احترام تو کریں گے, عزت تو کریں گے. بھائی مولا کا ذکر کرنے والا تھا, شہید ہو گیا, تھوڑی دیر کے لیے لاش کو چوراہے پر رکھیں گے, احتجاج کریں گے کہ بھیا قاتل مار کر بھاگ گیا, پکڑو کون ہے قاتل. شاید بھوک آپ پہ غالب آ گئی ہے. آپ احتجاج کریں گے نا, سارے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. ایسے خاموش نہ رہو, یہ بولنا زندہ ہونے کی دلیل ہے. کریں گے احتجاج تھوڑی دیر کے لیے, چوراہے پر رکھ کر لاش کو احتجاج کریں گے کہ بھیا قاتل قتل کر کے بھاگ گیا, پکڑو کون ہے قاتل. لیکن آپ کا احتجاج کچھ دیر میں ختم ہو جائے گا. لیکن جو میرا وطن ہے, جہاں سے میں آیا ہوں, اس کا احتجاج ختم نہیں ہوگا. اس کا احتجاج اور بلند ہوگا کہ ہمارے وطن کا بندہ گیا تھا, وہاں قتل ہوا ہے, قاتل کو پکڑو, اسے سزا دو, ورنہ ہم احتجاج کریں گے. لیکن وطن والے بھی کچھ دن احتجاج کر کے خاموش ہو جائیں گے. لیکن جو میرے رشتہ دار ہوں گے, جو میرے اپنے ہوں گے, جو میرا خون ہوگا, توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی, جو میرا خون ہوگا وہ خاموش نہیں رہے گا, وہ احتجاج کرے گا. اور اس کی ڈیمانڈ صرف ایک ہوگی, قاتل کو گرفتار کیا جائے, قاتل کو آشکار کرو. اور جب قاتل آشکار نہیں ہوگا, پھر میرے گھر والے سڑکوں پر نکلیں گے, جلوس نکالیں گے, احتجاج کریں گے, دنیا
دنیا ہم سے سوال کرے کب تک فرش ازا بچھاؤ گے, کب تک ماتم کرو گے, کب تک جلوس نکالو گے. اما تم اہل بیت کے قاتلوں کو چھپانا چھوڑ دو. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ میں نے جو پیغام دینا تھا دے چکا ہوں. تم اہل بیت کے قاتلوں پہ پردہ ڈالنا چھوڑ دو. ہم احتجاج کرنا بند کر دیں گے. دنیا کو بتا دو محمد کا قاتل کون ہے, زمانے کو بتا دو علی کا قاتل کون ہے, دنیا کو بتاؤ حسن کا قاتل کون ہے, زمانے کو بتاؤ زہرا کا قاتل کون ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ جب تک تم قاتل چھپاتے رہو گے ہمارا احتجاج جاری رہے گا, اور ہمیں پتا ہے تم قاتل کو بے نقاب نہیں کرو گے, اسی لیے ہمارا احتجاج اللہ کی عدالت تک جائے گا, روز محشر تک جائے گا, وہاں تک ہمارا احتجاج ہوگا. یہ جلوس یہ احتجاج ہے, یہ فرش ازا یہ احتجاج ہے. زمانے کو بتاؤ محمد کا قاتل کون ہے, جس نے دنیا کو, وحشیوں کو, درندوں کو انسان بنایا, اس کے قاتل کو آشکار کرو. جس نے اس کے وصی کو قتل کیا اس کے قاتل کو آشکار کرو. جس نے زہرا کا قتل کیا اس قاتل کو آشکار کرو. جب تک تم قاتل چھپاتے رہو گے ہمارا احتجاج جاری رہے گا. یہ جلوس یہ مجلس احتجاج ہے, اور ہماری ڈیمانڈ روز محشر تک صرف ایک ہے, قاتل کو بے نقاب کیا جائے. بتاؤ دنیا کو, یہ عجیب و غریب بات نہیں کہ دنیا کا جو سلطان تھا, کائنات کا جو سلطان تھا, اس کے دروازے پر اس کے بعد اسی کے کلمہ پڑھنے والے آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے. یقیناً فضائل میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے خطیبوں کو. ادھر دیکھیے, توجہ کیجئے, میری طرف دیکھیے, میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں, لیکن اللہ جانے نام حسین میں کیا اثر ہے کہ ادھر ذاکر کی زبان پہ یہ نام آیا اور آ کے فرات بننے کے لیے آشکار ہو گئی. یقیناً تھکے ہوئے آپ بھی ہیں اور تھکا ہوا میں بھی ہوں, لیکن بس چند جملے اور آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی. میں نے 10 محرم کے بعد اکثر مجلسوں میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں, اور یہ حقیقت ہے, مقتل کو نگاہوں میں رکھ کر جملہ کہتا ہوں. 10 محرم کو بہت ظلم ہوا کربلا میں, ظلم کی انتہا کا نام ہے کربلا, لیکن اصل ظلم 10ویں کے بعد شروع ہوا. اس لیے کہ 10ویں تک زینب کے سر پر چادر ہے, 10ویں تک سکینہ کے کانوں میں گوشوارے ہیں. جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے قوم کا خادم ہو سمجھ کر ایک جملے کے لیے معافی کر دے دیجئے گا, بس ایک جملہ. اگر دل کو ٹھیس لگ جائے تو قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دیجئے گا, بس ایک جملہ کہوں گا. بیٹھا ہوا تھا سامنے منہال, سجاد نے رونا شروع کیا. منہال نے کہا مولا کب تک گریہ کریں گے, شہادت تو آپ کی میراث ہے. ذات واجب کی قسم نہ کلیجے میں وہ طاقت ہے کہ میں مصائب پڑھوں. بس 2 کے 2 جملے سن لیجئے گا, زحمت تمام ہو جائے گی. اگر سمجھ گئے تو گھر کے بستر پہ بھی آرام نہیں آئے گا. آواز دی مولا کب تک گریہ کریں گے. آواز دی منہال صرف میری ایک بات کا جواب دے دے. مولا حکم. آواز دی منہال تیرے شہر کا چوراہا ہو, تو اس چوراہے پہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کھڑا ہو, مجمع عام ہو, اور اس چوراہے پہ آ کر مجمع میں کوئی بندہ تیری ماں کے سر سے تیری چادر اتار لے. منہال تو کیا کرے گا؟ تڑپ گیا منہال. آواز دی مولا یا خود مر جاؤں گا یا اسے مار دوں گا. تڑپ کا سجاد کہتے منہال مجھ سے پوچھ میں کوفہ و شام سے زندہ واپس کیسے آ گیا. جزاک اللہ خیرن جزاک. بس 2 منٹ کی زحمت ہے, گفتگو تمام ہو رہی ہے. آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں نا زینب کی چادر چھین لی گئی,
زینب کی چادر لوٹ لی گئی. ابھی صبح بات ہو رہی تھی, ایک صاحب نے کہا میں نے ایک جگہ ایک کتاب میں ایک جملہ پڑھا مولانا, پورے راستے میں روتا رہا. میں نے کہا جملہ کیا تھا؟ ان کا جملہ صرف اور صرف کتاب میں ایک لکھا ہوا تھا کہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کو فوج لوٹے, اس لیے کہ فوج بے خوف ہو کر لوٹتی ہے. میں نے کہا نا کہ آپ نے سن لیا کہ زینب کی چادر چھینی گئی. میں نے جو کتابوں میں مسائل میں بڑا احتیاط کرتا ہوں, جو کتابوں میں ہے وہی سنانے کا عادی ہوں. جب خیمے میں آگ لگی ہے نا, شمر ملعون گھوڑے پہ سوار خیمے میں داخل ہوا, ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے. اس نے زینب کا تعاقب کیا. علی کی بیٹی سمجھ گئی یہ میری چادر لینا چاہتا ہے. زینب نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چادر کو تھاما, اس نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا, زینب کی پشت پر ملعون نے تازیانہ مارا. اس نے تازیانہ کھینچا, آدھی چادر زینب کی ملعون کے تازیانے میں آئی, آدھی چادر زینب کے ہاتھوں میں رہی. یہ گھوڑا دوڑا کر زینب کے سامنے آیا, اس نے دوسرا نیزہ زینب کی پیشانی پہ مارا, باقی چادر کو نیزے میں لیا, خیمے سے باہر نکلا. بس اس جملے کے لیے معاف کر دینا, یہ ملعون زینب کی چادر کو لے کر اپنے خیمے میں نہیں گیا, اپنے لشکر میں نہیں گیا, بلکہ زینب کی چادر کو لے کر فرات کے نزدیک پہنچا, عباس کے لاشے کی طریف نیزے میں چادر ہوا میں لہرایا, آواز دی عباس یہ زینب کی چادر. جزائے اللہ خیر. عباس یہ زینب کی چادر ہے. بس میں نے کہا نا 1 منٹ کی اور زحمت ہے. قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا. میں نے کہا نا کائنات میں نے مولا سجاد سے بڑا مظلوم کسی کو پایا ہی نہیں. اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچنا آسان ہے, لیکن زینب کو بے مقنع چادر شرابیوں کے دربار میں لے جانا اور ہے. سجاد کہتے ہیں منحال, جب ہمارا قافلہ, اطمینان سے مصائب سن لیجئے گا, سجاد کہتے ہیں منحال ہمارا قافلہ جب یزید کے دروازے پر پہنچا, دربار کے دروازے پر, اندر سے قاصد نکلا. اس نے کہا شمر یزید کا حکم ہے اہل حرم کو عام قیدی کی طرح نہیں بلکہ رومی قیدیوں کی طرح دربار میں داخل کرنا. ملعون کہتا میں اشارہ سمجھ گیا. منحال کہتے مولا پھر کیا ہوا؟ سجاد کہتے منحال ملعون نے اپنے سامان سے ایک رسی نکالی, اس رسی سے اس نے سب سے پہلے میری گردن کو باندھا. صاحب انوار خمسہ لکھتے ہیں پھر اسی رسی سے زینب کی گردن باندھی گئی, اسی رسی میں کلثوم کی گردن کو باندھا گیا, اسی رسی میں فضا کی گردن کو باندھا گیا, اسی رسی میں حسین کی 4 برس کی یتیمہ. سکینہ کی گردن کو باندھا گیا. سجاد کہتے منحال ایک رسی ساروں کے گلے بن گئے. ہمیں حکم ہوا دربار میں داخل ہو. سجاد کہتے منحال میں نے ابھی پہلا قدم اٹھایا تھا یا میرا قدم اٹھانا تھا, میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا, مجھ پہ زینب گری, زینب پہ فضا گری, فضا پہ رباب گری, رباب پہ جزاک اللہ خیرن جزا. بس آخری جملہ سجاد کہتے منحال خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے, مولا کیا ہو گیا؟ آواز دی منحال. آگے بڑے قد کی بیویاں کھڑی تھی, پیچھے بڑے قد کی بیویاں کھڑی تھی. 2 لمحے دیکھیے گا میری طرف, نہ کلیجے میں وہ طاقت ہے کہ میں جملہ استعمال کروں, نہ میری غیرت گوارا کر رہی ہے کہ میں تاریخ کے جملے آپ کو سناؤں. سجاد کہتے منحال 2 لمحے دیکھیے گا میری طرف. سجاد کہتے منحال آگے بڑے قد کی بیویاں تھیں, پیچھے بڑے قد کی بیویاں تھیں, درمیان میں میری بہن سکینہ تھی جس کا قد چھوٹا تھا. اللہ جانے کون جملے کو سمجھا ہے. سجاد کہتے منحال آگے بڑے قد کی بیویاں تھی, پیچھے بڑے قد کی بیویاں تھی,
درمیان میں سکینہ تھی جس کا قد چھوٹا تھا، ایک رسی میں ساروں کے گلے بندھے تھے۔ سجاد کہتے منحال جب بیویاں چلنے لگتی تھی میری بہن کا قدم زمین پہ نہیں ہوتا تھا، سکینہ رسیوں پہ چھوڑتی تھی، رو کے کہتی تھی بھیا سجاد میری سانسیں رک رہی ہے، سجاد میرا دم گھٹ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ بس ایک جملہ بس میں تمام ہو گئی۔ سجاد کہتے منحال خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دیکھا، میری 4 برس کی بہن رو رو کے کہتی تھی بھیا سجاد میری سانسیں رک رہی ہے، بھیا سجاد میرا دم گھٹ رہا ہے، سجاد سکینہ مر جائے گی۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ زینب نے سکینہ کو دیکھا، آواز دی بیبیوں زانو پہ ادب طے کرو، حسین کی امانت ضائع نہ ہو جائے۔ یہ ہے مولا عباس کا پرچم۔ میں قاضی سے معذرت چاہ کر عباس سے معافی مانگ کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ سجاد کہتے منحال